الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم حج کے دنوں سے گزر رہے ہیں۔ حاجیوں کے قافلے مکہ مکرمہ جوق در جوق پہنچ رہے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے وطن میں رہ کر کے حج کا سفر کیسے کریں۔ ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں وہ بڑا کریم ہے۔ حج مالداروں پر فرض ہے، جس میں بہت زیادہ اجر اور ثواب رکھا گیا ہے۔ ایک مخلص حاجی حج سے جب لوٹ کر آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، اسے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ لیکن ان کا کیا، جو حج کو نہیں جا سکتے، مالی کمزوری کی وجہ سے، یا وہ حج کر چکے ہیں پھر چاہت کے باوجود بار بار حج نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العالمین جو کریم رب ہے، اس نے ان کے لیے انتظام کیا ہے، وطن میں رہ کر ہی حج کا سفر کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ کیسے گھر بیٹھے بیٹھے حج کا مکمل ثواب حاصل کریں۔ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، مسجد میں بیٹھے رہیں تو وہ فجر کے بعد 2 رکعت ادا کر لیں چاشت کی نماز کے طور پر۔ آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب ملے گا۔ سنیے یہ حدیث، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامہ۔ جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر بیٹھ کر ذکر میں لگا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لی، اسے ایک حج اور عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے حج اور عمرہ کا ثواب ڈیلی پا سکتے ہیں۔ دوسرا کام، پیدل چل کر مسجد جائیں۔ جی ہاں، اگر ہم پیدل چل کر کے مسجد نماز کے لیے جاتے ہیں، ہمیں ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجہ۔ جو آدمی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چل کر مسجد جاتا ہے، اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اس کا یہ عمل حج کے جیسے ہے۔ اور عورتیں بھی جو گھر میں ہوتی ہیں، گھر کے مردوں کو نماز باجماعت کی ترغیب دلا کر کے اور نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے بھیج کر کے یہ اجر اور ثواب حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ جو آدمی کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اس کو کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے۔ تیسرا کام جسے اختیار کر کے ہم گھر بیٹھے بیٹھے حج کا مکمل ثواب پا سکتے ہیں، وہ ہے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے۔ فقراء مہاجرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مالدار لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہم حج اور عمرہ نہیں کر پاتے، ہم صدقہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ اجر و ثواب میں ہم پر بازی لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حل بتایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، تمہیں حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔
اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب ملے گا۔ تو برت کر دیکھیں۔ چوتھا کام جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے، مسجد جائیں تو نیت ہو کچھ سیکھنے اور سکھانے کی۔ طبرانی الکبیر کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ۔ جو شخص مسجد گیا وہ کوئی اچھی بات سیکھنا چاہتا تھا یا جاننا چاہتا تھا تو اسے ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کا ثواب ملے گا۔ اس روایت کو بھی علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ یہ ہیں چند ایسے کام جن کو اختیار کر کے ہم گھر رہ کر کے بھی، وطن میں رہ کر کے بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، عظمت اور فضیلت والے یہ ایام جن سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن ہیں، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہیں، اور ان دنوں میں اللہ کو نیکیاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب حاصل کیجئے۔ یہ 4 کام ہم ایک ہی مرتبہ اکٹھا طور پر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ یہ بز میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔